مجھ سے قبل آپ نے بڑی اچھی اچھی باتیں اور نعت و منقبت سماعت کیے ہیں. میرے بعد بھی آپ کو بہت ساری تقریریں بھی سننی ہیں. بالخصوص مہمان خصوصی استاذ زمن، استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا خالد اشرف صاحب قبلہ جو اہل اسٹیج ہیں، ان میں سبوں کے غالباً استاذ ہیں. ہم سبوں کے سر کے وہ تاج ہیں. آج اگر ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں تو یہ ان کا کرم ہے. انہوں نے ہمیں سکھایا اور میں بڑا شکر گزار ہوں اپنے دوست، اپنے ساتھی، اپنے بھائی حضرت مولانا لال محمد صاحب کا، جنہوں نے ہم تمام ساتھیوں کو ایک جگہ جمع ہونے کا موقع دیا. یہ یقین جانیے کہ اس کیفیت کو وہی جان سکتا ہے جس نے مدرسے میں دال روٹی کھائی. یہ وقت بہت لمبا گزر گیا، وہ زمانہ اور تھا، وقت اتنی اجازت نہیں دیتا، ورنہ وہ بھی باتیں بتاتا جو ہماری مدرسوں سے جڑی ہیں. اب ذمہ داریاں بڑھ گئی، جو ہے سر پہ بہت ساری ذمہ داریوں کے بوجھ آ گئے تو لوگ الگ الگ ہو گئے. المختصر جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے، ہمارے اور آپ کے رب کا ارشاد پاک ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ پوری کائنات میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی ہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. سب سے بہتر اور سب سے پرفیکٹ زندگی اگر کسی کی دیکھنی ہو تو وہ محمد عربی کی زندگی کو دیکھے. اور اس پرفتن دور میں آج کچھ لوگ کلمہ پڑھنے کے باوجود اسی معاملے میں الجھے ہیں کہ نبی نور ہے کہ بشر ہے. آج کچھ لوگ یہی نہیں سمجھ پائے کہ اللہ نے میرے نبی کو نور بنایا کہ بشر بنایا. اور یہ مہینہ ماہ سفر کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ بھی اعلیٰ حضرت سے نسبت رکھتا ہے. اور عاشقوں کی محفل ہو، عاشقوں نے سجائی ہو، اور اس میں جو عاشقوں کے امام ہیں ان کا ذکر نہ ہو. میرے بریلی کے امام سے کسی نے پوچھا کہ نبی نور ہے کہ نہیں، نبی نور ہے کہ بشر ہے؟ تو میرے امام فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے پوچھتے ہو. میرے امام نے قلم اٹھایا اور لکھنا شروع کیا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اور یا رسول اللہ میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا. میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. اور جب میرے امام نے نور پر لکھنا شروع کیا، بریلی کے امام کی نگاہ کربلا کے سرزمین پر پہنچی. امام حسین کو دیکھا، فرمایا یہ بھی نوری ہے. حضرت اون محمد کو دیکھا، فرمایا یہ بھی نوری ہے. عباس علمبردار کو دیکھا، فرمایا یہ بھی نوری ہے. علی اکبر کو دیکھا، فرمایا یہ بھی نوری ہے. علی اصغر کو دیکھا، فرمایا یہ بھی نوری ہے. اون محمد کو دیکھا، فرمایا یہ بھی نوری ہے. بریلی کے امام کی نگاہ بغداد پہنچی ہے، غوث اعظم کو دیکھا، فرمایا یہ بھی نوری ہے. ہندوستان میں غریب نواز کو دیکھا، فرمایا یہ بھی نوری ہے. محبوب الہی کو دیکھا، فرمایا یہ بھی نوری ہے. وارث پاک کو دیکھا، فرمایا یہ بھی نوری ہے. میرے امام کی نگاہ دنیا میں جہاں جہاں سیدوں پر پڑتی گئی، آپ فرماتے گئے اے دنیا والے تم اسی میں الجھے ہو کہ مصطفیٰ نور ہے کہ نہیں ہے، مصطفیٰ نور ہے کہ بشر ہے. ارے مجھ سے پوچھو، محبت کی نگاہ سے دیکھا تمہیں پتا چلے گا. بریلی کے امام کہتے ہیں سنو سنو، ارے صرف میرا نبی نور ہی نہیں ہے، میرے
پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ان مسلمانوں کے ایمان کا کیا جنہوں نے آج تک یہ فیصلہ ہی نہیں کیا کہ نبی نور ہے کہ بشر ہے؟ آؤ میرے امام کی بارگاہ میں۔ میرے امام نے جب پڑھا یا نبی سلام علیکہ، لوگوں نے کہا کہ یہ نبی پر سلام پڑھتے ہیں، نبی پر سلام پڑھتے ہیں، نبی زندہ ہے سنتے کہ نہیں سنتے؟ بریلی کے امام نے قلم اٹھایا، کہا کہ ابھی ہم تو سلام ہی پڑھتے تھے، ابھی تو ہم نبی کی ذات پر صرف سلام پڑھتے تھے، لیکن اب ہمارا طریقہ دیکھو، ہم سلام نہیں پڑھیں گے، اب تو ہمارا عالم یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہم ایک مرتبہ سلام پڑھتے تھے، تمہیں اعتراض تھا، اب بریلی کا امام جو ہے لاکھوں سلام نبی پر بھیج رہا ہے، پھر کسی نے اعتراض کر دیا کہ یہ کیا ماجرا ہے، پہلے تو صرف سلام پڑھتے تھے اب لاکھوں سلام ہے، یہ کیسا معاملہ ہے؟ تو میرے امام نے کہا سن، تو ابھی لاکھوں پہ اٹکا ہے، ارے میری جان تو وہاں پہنچ چکی ہے، میرا ایمان تو یہاں تک آ گیا ہے کہ بریلی کے امام کہتے ہیں کعبے کے بدرو تو جا، تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس دوحہ، تم پہ کروڑوں درود۔ ارے میرے امام کہتا دنیا والے سنو، تم نبی پر سلام ہی نہ پڑھو، ارے کروڑوں سلام نبی پر بھیجو، تمہارا نبی سنتا بھی ہے اور اس کا جواب بھی عطا کرتا ہے۔ رسول اللہ میرے محترم بزرگوں دوستو، وقت اجازت نہیں دیتا ورنہ اور اعلیٰ حضرت کے خدمات کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا۔ جو اصل چیز جو میں بیان کرنے آیا ہوں، اس سے قبل 2-3 جمعہ پہلے جو میں یہاں آیا تھا تو میں نے جو تقریر کی تھی تو آپ کے امام صاحب ہمارے دوست بھی ہیں بہت قریبی، حضرت حافظ و قاری عمران رضا صاحب قبلہ، انہوں نے مجھے فون کر کے بتایا کہ بہت لوگوں کے ذہن میں یہ سوال رہ گیا ہے کہ آپ نے جو واقعہ بیان کیا تھا کہ اللہ نے انسان کو چاند سے خوبصورت بنایا کہ نہیں بنایا، تو آج میں چاہتا ہوں کہ اس واقعے کو مکمل کر دوں۔ سننا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ چاہتا ہوں کہ مکمل کر دوں۔ مکمل کیجیے۔ واقعہ جو میں نے بیان کیا تھا کہ ہارون رشید بادشاہ نے اپنی بیوی زبیدہ سے یہ بات کہی کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں تو تجھ پہ طلاق، اور یہ بات بادشاہ نے کہی تھی، ظاہر ہے، اور اس طلاق کو طلاق معلق کہتے ہیں، کسی شرط پہ طلاق کو چھوڑ دینا، اب وہ شرط جب تک پوری نہ کی جائے گی تو طلاق پڑ جائے گی اگر وہ پوری نہ ہوئی۔ اب بادشاہ نے تو یہ بات کہی کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں نکلی تو تجھ پر طلاق ہے۔ اب ثابت یہ کرنا تھا کہ انسان چاند سے زیادہ خوبصورت ہے کہ نہیں، انسان واقعی چاند سے زیادہ حسین ہے کہ نہیں ہے۔ اب بظاہر ہم دیکھیں، ہماری صورت دیکھیں اور چاند کو دیکھیں، زمین اور آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ چاند کی چاندنی جب نکلتی ہے تو پوری دنیا کو روشن کرتی ہے۔ انسان کے چہرے کا عالم یہ ہے کہ ایک بند کمرے میں چلا جائے تو جو ہے ایک سامان اس سے نہ مل پائے اس کی روشنی سے، تو چاند میں اور انسان میں تو بہت بڑا فاصلہ ہے۔ لیکن بادشاہ نے ایک اور شرط لگائی کہ اس بات کو اگر ثابت کرنا ہو تو یا تو قرآن سے ثابت کرو یا حدیث سے ثابت کرو، انہی 2 چیزوں کی بات مانی جائے گی۔ تو اب سارے علماء پریشان، بڑے بڑے علماء اس زمانے میں بغداد میں موجود تھے، پریشان ہو گئے کہ آخر اس کا جواب لایا کہاں سے جائے، آخر یہ معاملہ کیسے سلجھایا جائے۔ تو کسی نے کہا کہ اس زمانے میں ایک اللہ کا برگزیدہ بندہ بھی رہتا ہے جس کو دنیا بہلول دانا کے نام سے جانتی ہے۔ بہلول دانا مجذوب، کچھ لوگ حضرت بہلول دانا کے پاس گئے اور جا کر عرض کرتے حضور اپنے ملک میں ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا، بادشاہ نے کہا ہے اپنی بیوی سے کہ اگر وہ چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو اس پر طلاق ہے۔ اب لوگ پریشان ہیں، حضور بتائیے اس کا جواب کیا ہے، کیا واقعی انسان چاند سے زیادہ خوبصورت ہے یا یہ بات صرف افواہ ہے؟ حضرت بہلول دانا کہتے ہاں ہاں اللہ نے انسان کو چاند سے خوبصورت بنایا ہے، چلو بادشاہ کے پاس مجھے لے چلو، میں اس کا تمہیں جواب بتاؤں گا اور بادشاہ کو بھی بتاؤں گا۔ اب لوگوں نے کہا حضور بات اپنے من سے نہیں بتانی ہے، یا تو قرآن سے بتانی ہے یا تو حدیث سے بتانی ہے۔ حضرت بہلول دانا کہتے سنو، جہاں سے عالموں کے علم کی انتہا ہے وہیں سے ولیوں کی ولادت کی ابتدا ہوئی ہے۔ جہاں دنیا کے عالم اپنے علم کا دم توڑ دیتے ہیں
وہیں سے اللہ والوں کا علم شروع ہوتا ہے. تم مجھے لے کر تو چلو. حضرت بہلول رانا ہے ہارون رشید کے دربار میں کھڑے ہیں اور کہتے بادشاہ مجھے معلوم ہے کہ انسان چاند سے زیادہ خوبصورت ہے. بادشاہ کہتا بتاؤ وہ کیسے انسان چاند سے خوبصورت ہے. حضرت بہلول رانا کہتے ہیں کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا تمہاری نظر قرآن پر نہیں گئی ہے؟ تو وہ بادشاہ کہتا ہاں میں نے قرآن بھی پڑھا ہے, میں نماز بھی پڑھتا ہوں, میں عمل میں پوری پابندی کرتا ہوں, لیکن میرے ذہن میں یہ بات نہیں آئی, ذرا آپ سمجھائیے. حضرت بہلول رانا کہتے سنو اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. اے لوگوں کان کھول کر سننا. حضرت بہلول رانا کہتے ہیں اللہ نے فرمایا والتین, یہ تین کیا ہے؟ یہ حضرت ابراہیم کے زمانے کی مشہور چیز ہے. گویا کہ اللہ حضرت ابراہیم کی قسم کھا رہا ہے. اللہ آگے فرماتا ہے والزیتون, یہ زیتون کیا ہے؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی چیز ہے. اللہ حضرت عیسیٰ کی قسم کھاتا ہے. اللہ آگے فرماتا ہے وطور سینین, اور مجھے اس پہاڑ کی قسم ہے جس پر موسیٰ مجھ سے بات کیا کرتے تھے, جس پر میں موسیٰ سے کلام کرتا تھا, اور یہیں تک محدود نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ. اے لوگوں سنو, مجھے اس شہر کی قسم ہے جس شہر میں نے اپنے محبوب کو پیدا کیا, میں نے جس میں شہر میں اپنے نبی کو مبعوث فرمایا. اللہ نے 4 نبیوں کی قسم کھائی, اور 4 نبی کی قسم کھانے کے بعد آپ پوری قرآن کو پڑھ لو, پورے 30 پارے پڑھ لو, لیکن اللہ نے چاند کو بنایا, سورج کو بنایا, زمین و آسمان کو بنایا, لیکن اللہ نے چاند کو بنانے کے بعد یہ نہیں کہا کہ میں نے چاند کو خوبصورت بنایا. اللہ نے سورج کو بنایا, یہ نہیں کہا کہ میں نے سورج کو خوبصورت بنایا. اللہ نے زمین بنائی, یہ نہیں کہا کہ زمین کو خوبصورت بنایا. آسمان بنایا, لیکن خوبصورتی کا تاج نہیں دیا. جب انسان کی باری آئی ہے تو اللہ فرماتا ہے او لوگوں سنو, میں تو رب ہوں, مجھے قسم کھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے, لیکن میں 4 نبیوں کو قسم کھاتا ہوں, اور 3 نبیوں کو تو چھوڑو, میں اس نبی کی بھی قسم کھاتا ہوں جس کے سر پہ میں نے ختم نبوت کا تاج رکھا, جس کے وسیلے سے میں نے سب کو نبی بنایا. مجھے میرے محبوب کی قسم ہے وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ. مجھے اس شہر کی قسم ہے جس میں میں نے محبوب کو بھیجا. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. اے لوگوں, میں نے انسان کو اچھی صورت والا پیدا کر کے بنایا. میرے محترم بزرگوں دوستو, اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو اچھی صورت والا بنایا, اچھی صورت دے کر پیدا کیا. اور بادشاہ نے جب اس کو سنا اپنے سر کو خم کر دیتا ہے اور کہتا حضور واقعی اللہ نے انسان کو بڑا حسین پیدا کیا, بڑا خوبصورت پیدا کیا. میرے محترم بزرگوں دوستو, وقت اجازت نہیں دیتا اور بہت ساری باتیں تھیں, بس چند ضروری باتیں میں آپ سے بیان کر کے انشاءاللہ اپنی گفتگو کو ختم کروں گا. آج ہمارے یہاں اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے آئیڈیل اگر کوئی زندگی ہے تو وہ رسول پاک کی زندگی. اب جو شخص رسول کو رسول مانے گا تبھی تو ان کی زندگی کو اپنائے گا. جو رسول کو رسول ماننے کو تیار نہیں, اور جو رسول مان رہا ہے لیکن مصطفیٰ کے اختیار کو ماننے کو تیار نہیں, جو مسلمان اپنے رسول کے پاور کو ماننے کو تیار نہیں, اس کا ایمان کا کیا کرتا. آج لوگ اعلیٰ حضرت کو بدنام کرتے کہ اعلیٰ حضرت نے لوگوں کو کافر بنا دیا. جب سے بریلی میں آئے تب سے ہی یہ فرقہ واریت شروع ہو گئی, تب سے ہی لوگ فرقہ واریت کرنے لگے, تب سے لوگ بڑھنے لگے. آؤ میں یہاں پر ایک ایسے بزرگ کا عقیدہ پیش کروں جس بزرگ کو آپ بھی جانتے ہو, اگر آپ نہیں جانتے تو ہمارے علماء تو اچھے سے جانتے, کیونکہ جب تک اس بزرگ کی کتاب مدرسے میں پڑھائی نہ جائے کوئی انسان عالم بن ہی نہیں سکتا. کسی انسان کو عالم کا سند پانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس بزرگ کی کتاب کو پڑھے, اور وہ بزرگ کون ہے؟ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ. حضرت شیخ سعدی شیرازی بہت پائے کے بزرگ, نماز میں پورے کے پورے نمبر, اتنے بڑے عالم دین اور اتنے بڑے متقی اور اتنے بڑے اللہ کے ولی کہ نماز پنجگانہ تو چھوڑو,
آپ کی حیات کے بارے میں تو لوگوں نے یہاں تک لکھا کہ آپ کی تہجد بھی کبھی قضا نہ ہوگی. آپ کی عبادت کا یہ عالم، آپ کی عبادت کا یہ معاملہ. لیکن حضرت شیخ سعدی شیرازی کا عقیدہ کتنا پیارا. حضرت شیخ سعدی نے ہمیں کیا عقیدہ دیا. یہ کوئی بریلی کے امام کے زمانے کے بزرگ نہیں ہے، یہ اعلیٰ حضرت سے پہلے کے بزرگ ہیں، اعلیٰ حضرت کے ولایت سے قبل کے بزرگ ہیں. ان کا عقیدہ سنتے چلو. ان کا عقیدہ کیا تھا؟ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ نماز میں پورے کے پورے نمبر، عمل میں کوئی کمی نہیں، طہارت و پاکیزگی میں کوئی کمی نہیں ہے. لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہونے کی بات آئی، جب مصطفیٰ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کا من کیا، تو آپ نے اپنے عقیدے کا اظہار کیوں کیسے فرمایا؟ حضرت شیخ سعدی سے کسی نے پوچھا، حضور آپ تو بڑے پکے نمازی ہیں، آپ کا عمل تو بڑا پیارا ہے، آپ کی نمازیں تو پوری اچھی ہے، آپ کو تو میدان محشر میں کسی کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، نہ تو کسی کی شفاعت کی ضرورت ہے، نہ تو کسی کی مدد کی ضرورت ہے. آپ کو تو اللہ یہی جنت عطا کر دے گا. لیکن آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ حضرت شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں، اور مسلمانوں سنو، یہ آج ہمارا بھی عقیدہ ہونا چاہیے، آج یہ ہمارا بھی ایمان ہونا چاہیے. اور میں بارہا یہ کہتا ہوں کہ اس پرفتن دور میں، اس ماحول میں اگر ہمارے لیے سب سے کوئی چیلنج کا وقت ہے تو وہ یہی ہے کہ آج ہمارے آنے والی نسلوں میں یا اپنے بچوں کے سینوں میں عشق مصطفیٰ کو ایسے ڈال دو کہ آنے والا کوئی نکال نہ پائے. کیونکہ یاد رکھو، جب تک ہمارے سینوں میں نبی کی محبت زندہ رہے گی، ہماری نماز بھی سلامت رہے گی، ہمارا روزہ بھی سلامت رہے گا، ہمارا عمل بھی باقی رہے گا. اور جس دن ہمارے دل سے یہ عشق مصطفیٰ نکال دی گئی، ہم نماز پڑھتے رہیں گے لیکن وہ کام نہیں آئے گی، ہم روزہ رکھتے رہیں گے وہ کام نہیں آئے گا. حضرت شیخ سعدی کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے اپنے مسجد میں امام سے بھی سنا ہوگا، آپ بھی جانتے ہیں. حضرت شیخ سعدی نے اپنے عقیدے کا اظہار یوں کیا. آپ فرماتے ہیں، خدایا بحق بنی فاطمہ کہ در قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی مرکبو منو دست دامان آل رسول. حضرت شیخ سعدی کہتے ہیں، پروردگار عالم، خدایا بحق بنی فاطمہ، اے پروردگار عالم، میں تجھ سے حضرت فاطمہ کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں، رسول کے بیٹی کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں. اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ در قول ایمان کنی خاتمہ، کہ اے مولا جب تم میری روح میرے جسم سے نکالنا تو میرا ایمان پر خاتمہ کرنا. اور آگے فرماتے ہیں، اگر دعوتم رب کنی مرقبور، تو میرا مانا ہے، تو میرا خدا ہے، چاہے تو میری دعا کو رد کر دے یا قبول کر لے. منو دست دامان آل رسول، میرا ہاتھ میرے آل رسول کے ہاتھ، میرا ہاتھ آل رسول کے دامن میں ہے. جب اس حضرت شیخ سعدی شیرازی کے اس عقیدے کو بریلی کے امام نے پڑھا تو بریلی کی سرزمین سے پکار اٹھے کہ یا رسول اللہ، اللہ کی سرداد قدم شان ہے، یہ انسان ہے، انسان وہ انسان ہے یہ. اور قرآن کے ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتی ہے میری جان ہے. سبحان اللہ. ایمان یہ کہتی ہے میری جان ہے یہ. یاد رکھو، جان ایمان مصطفیٰ کی محبت ہے، جان ایمان مصطفیٰ کی محبت ہے. اگر سینوں میں نبی کی محبت نہیں ہے، نہ تو تمہارا ایمان بچ سکتا ہے، نہ تو تمہارا عمل بچ سکتا ہے. ایک آخری بات جو میں یہاں پہ کہنے لگا ہوں میرے بھائیو، یہ شادی کی محفل ہے، اور شادی کی محفل منعقدی اس لیے کی جاتی ہے تاکہ لوگوں کو نکاح کے بارے میں کچھ پتہ چلے، نکاح کی اہمیت معلوم ہو. اور نکاح کے بعد آج ہمارے معاشرے میں ہوتا کیا ہے؟ سب سے بڑی بیماری جو آج ہمارے معاشرے میں ہے کہ شادی کے 2-3 مہینے گزرتے ہیں، 4-5 مہینے گزرتے ہیں کہ بیٹا اپنی بیوی کو لے کر الگ ہو جاتا ہے، ماں باپ الگ. یہ سب سے بڑی بیماری، ہر 10 گھر چھوڑ کر یہ ایک بیماری پائی جاتی ہے. اور جیسے ہی بیٹا باپ کو چھوڑ کر الگ ہوا، جیسے ہی بیٹی جو ہے پتو اپنے ساس کو چھوڑ کر الگ ہوئی، اب لوگ کرتے کیا ہے؟ سب سے پہلا کام مسلمان یہ کرتا ہے کہ کسی بابا کے پاس چلا جاتا ہے، کسی دعا والے کے پاس پہنچ گیا، حضرت کوئی تعویذ بنا دیجیے، حضرت کوئی دعا کر دیجئے کہ میرا بچہ میری بات کو ماننے لگے،
حضرت میرے لیے کوئی ایسا معاملہ پیش کر دیجئے کہ میرے بہو اور میرا بیٹا جو ہے میرے حکم میں آ جائے۔ یاد رکھو اسلام کی 5 بنیادیں، ان 5 بنیادوں میں سب اہم ہیں، لیکن ہمارے علماء نے یہاں تک لکھا کہ ان 5 بنیادوں کے بعد ایک چھٹی بنیاد جو سب سے اہم ہے وہ رزق حلال ہے۔ اگر ہم اپنی اولاد کو رزق حلال نہیں کھلائیں گے تو ہماری اولاد نافرمان بن جائے گی، ہماری اولاد ہم سے نافرمانی کرے گی، ہمارے سروں پر جوتے مارے جائیں گے، ہمارے حکم کو پامال کر دیا جائے گا۔ تو میرے محترم آج اس کا بھی ایک بہت بڑا زور چلا ہے، وقت نہیں ہے ورنہ میں بتاتا، لیکن یاد رکھو آج بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا آپ کے اس معاشرے میں، آپ کے اس علاقے میں ایسے لوگ ہیں اللہ اکبر جن کی نمازوں کا پتہ نہیں ہے، جن کے عمل کا پتہ نہیں ہے، لیکن جب ان کے بارے میں معلوم ہوتا ہے تو لوگ لائن لگا کر دعا تعویذ کرواتے ہیں، لوگ نمبر لگائے ہوئے ان کے آگے، اور جب ان سے پوچھا جائے کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے تو ان کا جواب آتا ہے کہ مولانا کی شریعت الگ ہے، ہماری شریعت الگ ہے، مولانا الگ دین مانتے ہیں، ہم الگ مانتے ہیں۔ یاد رکھو اس بات کو دل کی گہرائیوں میں نوٹ کر لو کہ چاہے وہ ولایت ہو، چاہے وہ طریقت ہو، چاہے وہ صوفیت ہو، یہ سارے مقام بعد میں ہیں، سب سے پہلے اگر کوئی مقام ہے تو وہ شریعت مصطفیٰ ہے، اگر شریعت مصطفیٰ نہ ہو تو نہ وہ ولی بن سکتا ہے نہ وہ پیر بن سکتا ہے، سب سے پہلے شریعت مصطفیٰ ہے، اور شریعت مصطفیٰ کے آگے نہ تو کسی ولی کی چلے گی نہ تو کسی پیر کی چلے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عقل سلیم دے۔ ایک آخری بات کہ آج ہم دعا تعویذ میں چلے جاتے ہیں، حضرت امام حضرت محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ مصر میں ایک تاجر رہتا تھا۔ یہ ایک آخری بات بس 5 منٹ کی، پھر اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ حضرت امام محدث ابن جوزی فرماتے ہیں کہ مصر میں ایک تاجر رہتا تھا، اور اس تاجر کا کام تھا کہ اس کے پاس ایک بیوی تھی اور ایک بچہ تھا، اور وہ ہیروں کا کام کرتا تھا، ہیرا جو ہے خرید فروخت کرتا تھا، جوہری۔ اب ایک دن اس جوہری کا انتقال ہو گیا۔ اب جوہری کا جب انتقال ہوا تو اس نے اپنے پیچھے اپنے بیوی کو اور اپنے ایک بیٹے کو چھوڑ دیا۔ اب کچھ دن جو اس نے کمایا تھا وہ مال لوگوں میں جو ہے بیوی بچوں نے کھایا، اور جب وہ مال ختم ہو گیا تو پھر دونوں لاچار ہو گئے، اور اتنے لاچار ہو گئے کہ گھر میں خرچ تک نہیں رہا۔ تو اب ماں نے جو ہے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا بیٹا تیرے باپ نے میری منہ دکھائی میں مجھے ایک ہیرے کا ہار لا کر دیا، اب ہمارے پاس اتنی دولت نہیں بچی ہے کہ ہمارے گھر کا خرچہ چل پائے، تو ایسا کرو جاؤ بازار میں تمہارے چچا کی دکان ہے، تم اپنے چچا کو کہنا کہ یہ ہیرے کا ہار کوئی اچھے قیمت میں بیچ دے اور وہ رقم ہمیں دے دے تاکہ ہم اپنے گھر کا خرچہ چلا سکیں۔ یہ بچہ گیا اپنے چچا کی دکان پہ اور جا کر اس ہیرے کے ہار کو چچا کو دکھاتا ہے، تو چچا نے ہیرے کا ہار دیکھا اور دیکھ کے پہچان لیا۔ اس نے کہا بیٹا ابھی وقت نہیں ہے، قیمت کم ہے، ایسا کرو اس ہار کو لے جاؤ گھر میں رکھ دو اور کل تم سے میرے یہاں کام کرنا شروع کرو، اور میں اس کے بدلے تمہیں کچھ پیسے دوں گا، اس سے اپنے گھر کا خرچ چلانا۔ اب یہ بچہ گیا، ہار رکھ دیا، کام کرنا شروع کر دیا۔ المختصر واقعہ لمبا ہے، المختصر میں سنا۔ اب جب یہ بچہ کام کرنے لگا ہیرے کا جوہری بن گیا، بہت بڑا جوہر، اتنا بڑا جوہری بن گیا کہ یہ دور سے ہیرے کو دیکھ کر پہچان لیتا کہ ہیرا اصلی ہے کہ نکلی، دور سے ہیرے کی پہچان کر لیتا۔ اب جب یہ بڑا ہو گیا، جوہری بن گیا، تو اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ماں وہ ہیرے کا ہار تو لاؤ جو بابا نے آپ کو دیا تھا، میں اس ہیرے کے آپ بیچ دوں اور اس سے اچھی قیمت مل جائے۔ جب بیٹے کو ماں نے وہ ہیرے کا ہار لا کر دیا، اب ہیرے کا ہار جب وہ بچہ دیکھتا ہے، ہیرے کے ہار کو دیکھ کر رونے لگا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بچہ ہیرے کے ہار کو زمین پر پھینکتا ہے اور دوڑ کر اپنے چچا جان کی دکان پر گیا اور اپنے چچا جان سے لپٹ گیا اور جا کر کہتا چچا جان جو ہیرے کا ہار میری ماں نے مجھے دکھایا ہے یہ تو نکلی ہار ہے، یہ تو اوریجنل نہیں ہے۔ تو چچا کہتا بیٹا میں نے تجھے اس لیے جوہری بنایا تھا، اگر اس دن میں کہتا کہ تیرا ہار نکلی ہے تو تم مجھ پر تہمت لگا دیتا، تیری ماں مجھ پر الزام لگاتی کہ دیکھو باپ مر گیا تو چچا بھی نافرمان ہو گیا، چچا بھی دولت پانے کے چکر میں ہے۔ ارے میں نے تجھے جوہری اس لیے بنایا تھا تاکہ تو اپنے ہیرے کو پہچان سکے، تاکہ تو اپنے ہیرے کی پہچان کر سکے۔ اس واقعے سے میں آپ کو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آج پورے ملک میں آج جو مسلمان کی بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، آج جو مسلمان کے بچے بے نمازی ہو رہے ہیں، آج جو مسلمان کے بچے
نماز کیا ہے انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ روزہ اور حج و زکات کیا ہے. یاد رکھو جس طریقے سے ایک ہیرے کو پہچاننے کے لیے ایک اچھا جوہری بننا ضروری ہے, اگر تم بھی چاہتے ہو کہ تمہارے بچیاں گھر میں نماز پڑھے, اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کی نافرمانی نہ کرے, تو ایک کام کرو, ساری چیزوں کو چھوڑ دو, ان بچوں کو دلوں میں اور ان بچیوں کے سینوں میں عشق مصطفیٰ اور حدیث رسول اتار دو, ان کے سینوں میں اللہ کا کلام اتار دو. یاد رکھو جس دن تمہارے بچوں کے سینوں میں اللہ کا کلام آ گیا, حدیث رسول آ گئی, نہ تو تمہارا بچہ بے نمازی ہوگا, نہ تو تمہارا بچہ نافرمان ہوگا, اور نہ تو تمہاری گھر کی عورتیں تم سے بے حیا ہو جائیں گی, نہ تو تمہاری بیٹیاں مرتد ہوگی. یاد رکھو جس دن تم نے اپنے بچوں کے سینے میں یہ علم دین کو شامل کر دیا, پھر تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ بیٹی نماز پڑھا کر, جب مؤذن اذان دے گا بیٹی خود مصلی بچھا کر تیار ہو جائے گی, جب مؤذن اذان دے گا بیٹا خود مسجد کو چلا جائے گا. اور میرے بھائیوں, اور اگر کبھی ویسا وقت آئے گا کہ کوئی بھی زمانے کا آدمی ہمارے دین پر انگلی اٹھائے گا, ہمارے قوم کے علماء بعد میں آئیں گے, ہمارے گھر کے بچے اس دین کو پہلے سمجھا کر نظر گزر جائیں. میرے محترم بزرگوں دوستوں, اپنے بچوں کو دین سکھاؤ. اللہ تعالی ہمارے اور آپ کو یہ عقل سلیم دے کہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کو, ہم اپنے بچوں کو علم دین سکھا سکے. میرے محترم, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا بولنے میں یا سننے میں کسی طرح سے کوئی تسام و بے ادبی ہو گئی ہو تو ہم سب تیری بارگاہ